السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم رب زدنی علما، اللهم رب زدنی علما، اللهم رب زدنی علما، آمین یا رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آج ہم لوگ کنٹینیو کریں گے۔ آج ہمارا 5واں سیشن ہے ماڈیول 1 کا، اور یہ جو ہے یہ انشاءاللہ یہ کنیکٹنگ دا ڈاٹس کے عنوان سے یہ چلتا رہے گا انشاءاللہ۔ اور باقی سلائڈ اصل میں ہر دفعہ آپ لوگوں سے اس لیے تھوڑا سا ذکر کرتا ہوں کہ ہمارے ذہنوں میں رہے کہ ہم لوگ کیا کر رہے ہیں اور کس طرف جا رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ یہ ساری سلائڈز آپ لوگوں نے دیکھی ہوئی بھی ہوں گی، اور ہمارا مقصد اللہ تعالیٰ سے کنیکشن ہے۔ ہم پوری ہسٹری کو اسٹڈی کریں گے، اسلامک ہسٹری کو، اور 8 ماڈیولز ہیں۔ ماڈیول 1 میں ہم نے کریشن آف دا یونیورس اور پیغمبروں کے بارے میں ڈسکس کرنا ہے۔ ہم نے لاسٹ ٹائم جو ہے وہ آپ سمجھیے کہ ہم نے حضرت آدم علیہ السلام، ادریس علیہ السلام، نوح علیہ السلام، صالح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، لوط علیہ السلام اور شعیب علیہ السلام یہ سارا کور کر لیا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام بھی کور کر لیے تھے۔ تو اب بیسیکلی آپ یہ سمجھیے، اور میرے خیال میں شاید حضرت ایوب علیہ السلام اور حضرت ذوالکفل کو بھی کور کر لیا تھا میرے خیال۔ تو اب جو ہے ہم لوگ بنی اسرائیل کے پیغمبروں کو بیسیکلی ڈسکس کریں گے۔ تو آج ہم حضرت یعقوب علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام، اور وقت ملا تو آگے چلیں گے، ورنہ ہم اس کو تھوڑا سا تفصیل سے بیان کریں گے تاکہ سب کو چیزوں کا اندازہ رہے۔ تو یہ چیز ایک یاد رکھیے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام تھا اسرائیل، اور اس کا مطلب ہے بیسیکلی عبداللہ، یعنی اللہ کا بندہ۔ اور اسی وجہ سے ان کی آل اولاد میں جتنے پیغمبر آئے یا جتنے لوگ آئے وہ سب بنی اسرائیل کہلاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ سارے پیغمبروں کے نام آپ لوگوں کو پتہ ہی ہیں۔ یہ ساری لوکیشنز ان کی، یہ آپ لوگ جو پرنٹ کرا سکتے ہیں پرنٹ کرا کے بھی اپنے پاس رکھ لیں، تو ان کو اندازہ ہو جائے گا کہ کس کی کیا ڈیٹس ہیں۔ دنیا کا نقشہ، مڈل ایسٹ کا نقشہ۔ اچھا، ایک چیز جو میں آج چاہ رہا تھا وہ تھوڑی سی کہ ہم لوگ، چونکہ جس طرح شعیب نے بھی ذکر کیا، بڑا اچھا پوائنٹ انہوں نے اٹھایا کہ ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم لوگ زندگی کے یا انسانیت کے کس دور سے گزر رہے تھے۔ تو میں جیسے فار ایگزامپل ہمارے کچھ پیغمبر جو میں آج ذکر کروں گا وہ برونز ایج کے تھے۔ یہ ایجز جو ہیں ضابطے آج کل کے لوگوں نے اس کو پچھلی صدی کے اندر سب نے یہ ڈیسائیڈ کیا آہستہ آہستہ، جو میں نے پہلی کلاس میں بتایا تھا کہ ان لوگوں کے مطابق بگ بینگ کے بعد کیا ہوا، پھر انسان کب سے شروع ہوئے اپروکسیمیٹلی، اور پھر کس طرح سے تباہ ہو گئے، آئس ایج میں تباہ ہو گئے، وولکینوز کی جیسے تباہ ہو گئے، پھر ان کی اسپیشیز کہیں نہ کہیں بچ گئیں تو وہ پھر آگے نکلی، اینڈ سو آن۔ تو انہوں نے اس ایج کو بیسیکلی ان کو انہوں نے مختلف اس میں ڈیوائڈ کیا ہے۔ جو پری ہسٹری ہے اس کو انہوں نے ڈیوائڈ کیا 3 حصوں میں: اسٹون ایج، پتھروں کا زمانہ، برونز ایج، یہ کانسی یا کیا بولتے ہیں اسے، کانسی کو پیتل یا سم تھنگ، آئی تھنک وہ اس کو برونز ایج بولتے ہیں، کیونکہ اس زمانے میں وہ یہ دھات جو ہے وہ ایجاد ہو گئی تھی۔ اور آئرن ایج، پھر لوہا لوگوں کو مل گیا تھا، تو اس لحاظ سے انہوں نے کی تھی۔ تو پری ہسٹری جو ہے یہ 600 BCE تک ہے۔ اس سے پہلے تقریباً 2.5 ملین سے لے کے 300 BCE یہ اسٹون ایج کہلاتی ہے۔ یہ سب بہت زیادہ ڈیٹس آپ کو یاد نہیں رہے، لیکن بس اندازہ رکھیں ذہنوں میں کہ سب سے پہلے اسٹون ایج تھی، جس میں انسان جیسے کہتے ہیں نا تم پتھروں کے زمانے کے انسان ہو، جو کہتے ہیں بہت پرانے ہو۔ تو اسٹون ایج جو تھی وہ اتنے لمبے عرصے تک رہی جب لوگوں نے پتھر کے تھرو ہی آگ جلائی، پتھر کے تھرو ہی اپنے یعنی کہ چاقو بنائے اور چیزوں کو استعمال کرنے کے لیے پتھر کو یوز کیا۔ پھر برونز ایج آئی، وہ تقریباً 3000 قبل مسیح سے لے کے 1300 قبل مسیح تک۔ اب یہ آپ کی رینج میں آپ کو یہ چیزیں نظر آتی ہیں، کافی پیغمبر جو ہیں وہ اسی اس میں آئے ہیں، برونز ایج میں۔ تو اس وجہ سے یہ میں بتانا ضروری سمجھ رہا تھا۔ پھر آئرن ایج آئی۔ آئرن ایج آپ سمجھ لیجئے کہ 1300 سے، اس میں بھی یہ بھی پیغمبروں کا ہی دور ہے، اور جو ہے 600 BCE تک۔ تو 1300 قبل مسیح سے لے کر 600 قبل مسیح تک یہ آئرن ایج کہلاتی ہے۔ اچھا، اب اس ایراز کو آپ تھوڑا سا بانٹ لیں تو اس کے بعد کلاسیکل ایرا شروع ہوتا ہے۔ کلاسیکل ایرا جو ہے جس میں کہ بیسیکلی آپ سمجھیں ہمارے پاس ہیومن ہسٹری کی کوئی انفارمیشن موجود ہے، اس میں تھوڑا سا لوگوں نے سوچنا سمجھنا شروع کیا، فلسفی کا ارتقا ہوا یا ایجاد ہوئی جسے آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن لوگوں نے سوچنا شروع کیا فلکیات پہ اور دوسری چیزوں پہ۔ پالیٹکس انٹروڈیوس ہو گئی تو امپائرز وغیرہ بننے شروع ہو گئے۔ تو یہ ایرا ہے تقریباً 600 BCE سے لے کر، اور آپ سمجھ لیجئے، ایک سیکنڈ کسی کو دیکھ رہا ہوں، کسی کو چیٹ پہ کوئی پتہ نہیں ہے،
ٹھیک ہے، تو یہ ہے تقریباً 620 قبل مسیح سے لے کے 476 عیسوی تک. پھر اینشینٹ گریس ہے اس میں شروع میں، کیونکہ آپ نے سنا ہوگا جو یونان کے علاقوں میں بڑے جو ہے وہ پڑھے لکھے اور فلسفے والے لوگ تھے، جنہوں نے بہت سے واقعات مشہور ہیں کہ کس طرح سے انہوں نے اتنا زیادہ فلکیات پہ اور چیزوں پہ انہوں نے ریسرچ کیا تھا کہ انہوں نے اپنے لحاظ سے بہت سی چیزوں کو پہچان گئے تھے وہ. اسی طرح سے پھر اینشینٹ روم کا زمانہ آیا. روم میں جو ہے وہ تقریباً 753 BC سے لے کے ان کا بھی علاقہ، ان کا بھی عرصہ تقریباً 476 عیسوی تک رہا. پھر پرشین امپائر، سب سے زیادہ جو آپ تاریخ میں سنیں گے، ابھی ہم لوگ ذکر کریں گے اگلے پراببلی تقریباً 1000-2000 سال تک، وہ پرشین امپائر اور رومن امپائر کا ذکر کریں گے. پرشین اور رومن امپائر یا پرشین اور بائزنٹائن امپائر. تو پرشین امپائر جو تھی وہ جو پہلی تھی، یہ بیسکلی سمجھے کیونکہ یہ بعد میں پھر دوبارہ آئی تھی. تو پرشین امپائر جو ہے وہ 550 قبل مسیح سے 330 قبل مسیح تک رہی. اور یہ وہ زمانہ تھا جب زورو ایسٹرینزم تھا. اس کا بھی ہم جب ریلیجنس کا پڑھیں گے آگے چل کے تو میں انشاءاللہ آپ لوگوں کو تفصیل سے بتاؤں گا کہ زورو ایسٹرینزم کون سا مذہب ہے اور کیا ہے. تو مڈل ایسٹ میں اور یہ سب جگہوں پہ یہ اس کے اوپر لوگ بلیو رکھتے تھے. پھر آپ نے الیگزینڈر کا بھی نام سنا ہوگا، سکندر اعظم یا الیگزینڈر دا گریٹ. میں تو اسے الیگزینڈر دا گریٹ نہیں کہتا کیونکہ بہت ظالم انسان تھا، لیکن بہرحال تاریخ میں اس کو الیگزینڈر دا گریٹ کے نام سے، اس نے آ کے پھر زورواسٹرینزم کو ختم کیا تھا اور تقریباً آدھی دنیا فتح کر لی تھی. پھر بائزنٹائن امپائر یعنی رومن امپائر کا جو شروع ہوا عرصہ، وہ 285 عیسوی سے لے کے پھر وہ چلا ہے، آپ سمجھ لیجئے 1453 عیسوی تک. یعنی کہ جب یہ جو ہے یہ جو ترکی ہے آٹومن امپائر، جب آٹومن امپائر تک آ گئی تھی تب تک یہ سلسلہ چلا. تو اب یہ اینشینٹ گریس، اینشینٹ روم، پرشین امپائر اور بائزنٹائن امپائر. اچھا، پھر آپ کی ایک ایرا کو ایک ڈیفائن کرتے ہیں مڈل ایجز ہیں. یہ میں اس لیے سب بتا رہا ہوں کہ یہ آپ اپنے نیوز میں اور ڈاکیومنٹریز میں اور آج کی سائنس کی چیزوں میں آپ سنیں گے یہ چیز، مڈل ایجز اور ہائی مڈل ایجز، لیٹ مڈل ایجز. تو اس لیے آپ کو تھوڑا سا اندازہ ہونا چاہیے کہ ہمارے پیغمبروں کی جو تاریخ ہے وہ کس طرح ریلیٹ کرتی ہے اس سے. مڈل ایجز میں جو ہے وہ 476 سے تقریباً 1450 عیسوی تک رہی، اور اس میں زیادہ تر انسٹیبلٹی رہی. اس میں اب لوگ پولیٹکس سیکھ گئے تھے، فلسفہ سیکھ گئے تھے، تو پھر ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑا، رائز اینڈ فال آف امپائرز ہوئی، اور یعنی کہ بہت زیادہ اسٹیبلٹی نہیں تھی. اچھا، ارلی مڈل ایجز جو ہیں وہ کہلاتی ہے تقریباً 476 سے 1000 عیسوی تک. اس کے دوران کولیپس آف رومن امپائر ہم لوگوں نے دیکھا اور رائز آف اسلام دیکھا، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 570 عیسوی میں ہوئی اور ان کو نبوت جو ملی وہ 610 عیسوی میں ملی. تو اس لحاظ سے یہ بالکل اسی کے سینٹر میں آپ سمجھیے رائز آف اسلام ہوا ہے. پھر ہائی مڈل ایجز کو بولتے ہیں تقریباً 1000 عیسوی سے لے کے 1250 تک، جس میں وہ سب بھی ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. رائز آف کیتھولک چرچز ہوئی، کیتھولک کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کی جو تعلیمات تھیں وہ لوگوں نے شروع میں تو نہیں لکھی تھی، پھر آہستہ آہستہ خود سے لوگوں نے لکھنی شروع کی، اپنی چیزیں ایڈیشن کی. اور پھر کروسیڈز ہوئے جب انہوں نے مسلمانوں کو بہت بڑا قتل عام کیا مسلمانوں کا، اور یہ سارا عرصہ جو ہے تقریباً ہائی مڈل ایجز میں ہوئے. اس کے بعد لیٹ مڈل ایجز کہلاتی ہے 1250 عیسوی سے 1450 عیسوی تک. اس میں جو ہے بلیک پلیگ بھی آیا یورپ میں، یورپ کی پروگرس بھی ہوئی، لیکن اس میں بہت بڑا یہ جو تعاون بیماری ہے یہ پھیلی اور اس سے ملینز آف لوگ مر گئے تھے. پھر اسی دوران یعنی کہ اونچ نیچ رہی، پھر پرنٹنگ پریس ایجاد ہوئی، تو اس سے پھر آپ کا سمجھیے کہ لٹریچر اور جو نالج ہے وہ پھر بہت اچھے انداز سے پھر دوسری جگہوں تک پہنچنا شروع ہوئی. آخر میں اب دیکھیں ماڈرن ایرا جو ہے وہ ہم لوگ اس میں رہ رہے ہیں آج بھی، لیکن یہ کہ جو ارلی ماڈرن ایرا کہلاتا ہے وہ تقریباً وہ ہے 1450 عیسوی سے 1750 عیسوی، یعنی ابھی سمجھ لیجیے تقریباً 250-300 سال پہلے تک. اور اس میں پھر فلسفی کی دوبارہ سے گروتھ ہوئی ہے. یعنی ایک تو فلسفی قبل مسیح میں ہوئی تھی نا، جب سوکریٹس، سقراط اور آپ کے جو ہے آپ کے یہ بدھا اور آپ کے یہ چائنیز کنفیوشس، یہ سارے فلاسفرس تھے جو مختلف جگہوں پہ آئے تھے، یہ قبل مسیح میں آئے تھے. تو پھر فلاسفی تھوڑی سی دب گئی تھی جب امپائرز وغیرہ آنے شروع ہوئے، لیکن پھر سے گروتھ آف فلاسفی ہوئی، پھر سے لوگوں نے فلاسفی کے اوپر کام کرنا شروع کیا، پڑھنا شروع کیا. پھر بہت سی چیزیں لکھی گئیں کیونکہ پرنٹنگ پریس آ گئی تھی. اسی زمانے کے کیریکٹرز ہیں شیکسپیئر، لیونارڈو ڈی ونچی، کرسٹوفر کولمبس، یہ جو آپ ساری اسٹوریز سنتے ہیں، خاص طور سے جو لوگ امریکہ میں رہتے ہیں انہوں نے امریکن ہسٹری میں بھی پڑھا ہوگا.
اور ورنہ تقریباً یہ نام سبھی جانتے ہیں. تو یہ اس دور کی بات ہے. تو یعنی کہ لٹریری لحاظ سے کافی ترقی کر لی تھی لوگوں نے, لیکن ظاہر سی بات ہے ہم فرام اسلامک پرسپیکٹو سے دیکھیں تو ان لوگوں کا اس میں کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے. فلاسفی میں ریسرجنس ہوئی, جیسے میں نے بتایا, اور یہ سارے لوگوں نے اپنا کنٹریبیوشن کیا. اچھا, اب جس دور میں ہم لوگ رہ رہے ہیں وہ ہے ماڈرن ایرا. اب یہ ماڈرن ایرا میں جو ہے نا, یہ بہت کچھ ہوا ہے. یہ سمجھے 1750 کے بعد سے لے کے آج تک. لیکن اس میں جو سب سے زیادہ چینجز آئے ہیں, یعنی انڈسٹریل ریولوشن تو 100-200 سال پہلے کے قریب آ گیا تھا, ہو چکا. ٹیکنالوجیکل ریولوشن اسی صدی میں ہوا ہے. امریکن ریولوشن, فرینچ ریولوشن, انڈیپینڈنس وارز, اٹالین ریولوشن, کولونیلائزیشن اور امپیریلزم, یہ سب پھر آپ سمجھے اسی صدی میں ہوا ہے سب سے زیادہ. اور پھر ورلڈ وار 1, ورلڈ وار 2, گریٹ ڈپریشن. سب سے پہلے ورلڈ وار ہوئی, پھر گریٹ ڈپریشن آیا, پھر ورلڈ وار 2 آئی. تو اس سارے اوقات میں آپ سمجھ لیجئے کہ یہ سب اسی صدی میں ہوا ہے. پھر ہم لوگ انفارمیشن ایج میں داخل ہو گئے, جس میں ہم لوگ آج بھی ہیں. تو یہ ٹیکنالوجیکل ریولوشن بھی ہے, انفارمیشن ایج بھی ہے, جس میں پھر سوشل میڈیا اور انٹرنیٹ اور یہ سب چیزیں اتنی تیزی سے انہوں نے پوری دنیا کو اپنے قابو میں کر لیا کہ اب اس سے اگر کوئی نکلنا بھی چاہے تو نکل نہیں سکتا. تو ٹھیک ہے, تو یہ سمجھ لیجئے کہ ایک آپ کو میں نے ہلکا سا اوور ویو دیا تھا کہ ہم کس زمانے کی باتیں کر رہے ہیں. اچھا, حضرت یعقوب علیہ السلام کا جو اپروکسیمیٹ زمانہ ہے وہ تقریباً 1600 قبل مسیح سے لے کے 1500 قبل مسیح ہے. اب ظاہر سی بات ہے قبل مسیح کا مطلب اب ہم الٹا چل رہے ہیں نا, تو آپ کو نمبرز دیکھ کے شاید ہو رہا ہو کہ الٹا کیوں جانے, لیکن یہ کہ 1600 سے 1500 مطلب ہم نے تقریباً 100 سال گزار لیے. اب ہم واپس قبل مسیح پہ آتے رہیں گے, پھر عیسوی جو ہے وہ پلس میں چلنا شروع ہو جائے گی. ابھی ہم مائنس میں چل رہے ہیں. یہ دور جو تھا یہ برونز ایج کہلاتا تھا, جس میں حضرت یعقوب علیہ السلام کی پیدائش ہوئی اور پھر انہوں نے اپنی قوم کے لیے جو ہے وہ تبلیغ شروع کی. تو حضرت یعقوب علیہ السلام ہم نے دیکھ لیا کہ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے. اب یہ ڈائریکٹ جنریشنز چل رہی ہیں, ابراہیم علیہ السلام, اسحاق علیہ السلام, یعقوب علیہ السلام اور پھر یوسف علیہ السلام. تو یہ 4 پیغمبر ایسے ہیں جو یوسف علیہ السلام کے والد یعقوب علیہ السلام, دادا اسحاق علیہ السلام اور پردادا ابراہیم علیہ السلام. اور پھر ہم آگے باقی پیغمبروں کو انشاءاللہ پڑھیں گے. اچھا, اب یہاں پہ چونکہ پیغمبروں کا ہم ذکر کر رہے ہیں اور قرآن شریف میں جیسے میں نے بتایا کہ تقریباً 25 پیغمبروں کا ذکر آیا ہے, لیکن یہ جو سورہ انعام کی آیت نمبر 84 سے 87 تک, 84 سے 87 تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہوا ہے, اور اس کے بعد پھر تو ایک وہ ہو گئے, پھر ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِنْ قَبْلُ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. And we blessed him with Ishaq and Yaqub. We guided them all as we previously guided Nuh and those among his descendants, Dawood, Sulaiman, Ayyub, Yusuf, Musa and Harun. This is how we reward the good doers. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں صاف صاف ان پیغمبروں کا نام بتایا. پھر آگے چلے وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَا وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ. Likewise we guided Zakaria, Yahya, Isa, Ilyas, who were all of the righteous. پھر ذکر ہوا وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسْعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ. We also guided Ismail, Al-Yasa, Yunus and Lut, favoring each over other people of their time. وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. And we favored some of their forefathers, their descendants and their brothers. We chose them and guided them to the straight path. اب اس میں تقریباً 18 پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اگر ملا لیں کیونکہ انہی سے بات ہو رہی ہے, تو 18 پیغمبروں کا ذکر ہو گیا صرف سورۃ انعام کی 84 آیت اور 87 آیت کے درمیان. ٹھیک ہے, تو اب اس سے اندازہ کر لیے کہ اس میں باقی بہت سی جگہوں پہ پیغمبروں کے نام آئے ہیں, بعض صورتیں پیغمبروں کے نام پر ہیں, جن بعض لوگوں کا بہت زیادہ ذکر ہے. جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اتنا ذکر ہے کہ ایک بہت بڑے عالم گزرے, انہوں نے کہا مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے قرآن میں سب سے زیادہ جو سٹوریز ہیں وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی کی سٹوریز ہیں. اچھا, اب یہ شعیب کو شاید پسند آئے یہ سلائڈ. تو اب ہم دیکھیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام تقریباً 1500 قبل مسیح میں 1500 سے 1600 قبل مسیح کے درمیان ہوا رہے. اب 1500 قبل مسیح میں دنیا میں کیا ہو رہا تھا ابھی ہم یہ دیکھ لیتے ہیں. یہ میسوپوٹیمیا کا ایریا ہے,
آپ لوگوں کو اب بہت اچھی طرح یاد ہو گیا ہوگا. دجلہ اور فرات یہ آپ کو پیچھے نظر آ رہا ہے, دجلہ اور فرات, ٹھیک ہے. اچھا, اب یہاں پہ جو ہے یہ بیبلونیا کا بھی حکومت سمجھیے قائم ہونے والی ہے, یا ابھی آپ کو آگے چل کے بتاتا ہوں. تو یہاں سے بیبلون نے بیسیکلی سمجھیے حکومت شروع ہو گئی تھی ان کی, اور انہوں نے یعنی کہ پورے ایریے پہ اپنا قبضہ جمانا شروع کر دیا تھا. ایران میں جو ہے ابھی تھوڑا سا اتنی زیادہ پروگرس نہیں ہوئی تھی, اور یہاں پہ ابھی بھی دیہاتی لوگ اور وہ جو لوگ اپنا یعنی ڈومیسٹک اینیمل ڈومیسٹیکیشن اس سب چیزوں کے لحاظ سے چیزیں چل رہی تھیں. سیریا اور پیلسٹائن, اچھا پیلسٹائن کو یہ کبھی کبھار ہمارا نام کنعان بھی آئے گا, تو کنعان کا, فلسطین کا پرانا نام کنعان ہے, بلکہ حدیثوں میں اور ہر جگہ جو اس کا ذکر ہوا ہے غالباً قرآن میں بھی ہوا ہے کنعان. تو اس کو یاد رکھیے گا, جب بھی کنعان آئے تو اس کا مطلب یہ پیلسٹائن ہے. اچھا, یہ نقشے تو تھوڑے تھوڑے ڈفرینٹ تھے. سیریا کا نقشہ بالکل مختلف تھا اس زمانے میں, عراق کا نقشہ ڈفرینٹ تھا, کنعان کا نقشہ ڈفرینٹ تھا, اینڈ سو آن. تو وہ ذہن میں رکھتے ہوئے سیریا اور پیلسٹائن میں چھوٹے چھوٹے ٹاؤنس تھے, کوئی بڑی امپائر نہیں تھی یہاں پہ ابھی تک. اور اسی طرح سے لوگ جو دوسرے دیہاتی تھے یا نومیڈس تھے, وہ لوگ یہاں پہ موو ہو کے آتے تھے. اس کی وجہ تھی کہ ایک تو یہاں سمندر لگتا تھا, یہاں پہ میڈیٹرینین سی تھا, اور دوسرا یہ کہ پھر یہ فرٹائل کریسنٹ تھا. تو یہ تقریباً پورا ایریا ایسا تھا جہاں پہ کافی لوگ مائگریٹ کر کے آتے تھے. ترکی میں جو ہے, اب یہاں پہ آپ آ جائیے, جو ایشیا مائنر بھی کہتے تھے, ترکی تو آج کل کا پورا ترکی یہ ہے نا, لیکن یہ یہاں پہ ہٹیز کی حکومت تھی, اور بہت پاورفل تھے یہ لوگ اپنے ایریا میں. تو اب سمجھیے ابھی امپائرز بن رہی ہیں. بیبلون کی امپائر یہاں ہے, یہ جو ہے مٹنی امپائر یہاں تھی, اور پھر یہ ہٹی امپائر. اس کا میں انشاءاللہ مزید بتاؤں گا, ابھی مجھے اس کا ذہن میں نہیں آ رہا. اس کے علاوہ بھی ایجپٹ میں جو ہے اس وقت سمجھیے کہ اب یہ اپنی گولڈن ایج کی طرف بڑھ رہا ہے. یعنی ایجپٹ میں جو فرعون وغیرہ آنے شروع ہو رہے ہیں, اور ان کی بھی بہت زیادہ گروتھ ہو رہی ہے. اس کو ہم مزید حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جب ذکر کریں گے تو اس کا کافی ڈیٹیل میں جائیں گے. لیکن ایجپٹ آپ دیکھیے, یہ تو یہاں سے تو ایجپٹ شروع ہو گیا نا, تو ایجپٹ مزید یہ تو نارتھ افریقہ, ساؤتھ افریقہ کی طرف بڑھتے ہوئے نیچے کی طرف تک سمجھیے یہ ایجپٹ کی امپائر کریٹ ہونا شروع ہو گئی تھی, جس نے پھر بہت گڑبڑ مچائی ہسٹری میں. ٹھیک ہے, تو یہ تقریباً 1500 BC میں ہو رہا ہے. اچھا, 1500 BC میں یورپ کی طرف دیکھ لیتے ہیں. یورپ میں ابھی اتنی ترقیاں نہیں شروع ہوئی ہیں, اور جو ہے آپ یہ پورا باقی ایریا دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ ابھی اتنی زیادہ ڈاکیومنٹیشن نہیں ہے, اور یہ سب برونز ایج کی چیزیں ہیں, سمجھے وہاں پہ کلچر ڈیولپ ہو رہے ہیں. لیکن یہ کہ جو گریس, اینشین گریس تھا نا, یہ اس کی سویلائزیشن جو ہے آپ سمجھیے کہ وہ بہت بڑے پیمانے پہ بڑھنا شروع ہو گئی تھی. تو یورپ جو ہے وہ لٹریٹ ہو رہا ہے تھوڑا تھوڑا, یہیں سے شروع ہو رہا ہے وہ. اور مائسینین امپائر جو تھی, سویلائزیشن آف مائسینین جسے کہتے ہیں, وہ گریس میں فلرش ہو رہی تھی. اور یہ سارا کچھ سمجھیے کہ برونز ایج میں ہو رہا ہے, جہاں پہ پھر انجینئرنگ, آرکیٹیکچر, ملٹری ایڈوانسز, اب یہاں پہ بہت ہی بیسک انداز میں یہ چیزیں شروع ہو گئی ہیں. تو یہ وہ وقت ہے جب حضرت یعقوب علیہ السلام اس دنیا میں آئے. یعقوب علیہ السلام کا ذکر قرآن شریف میں 16 دفعہ ہوتا ہے. وہ فلسطین میں پیدا ہوئے. ان کا عبرانی نام اسرائیل تھا, جس کا مطلب ہے سلیو آف اللہ, یعنی عربی میں جس کو عبداللہ کہتے ہیں, یعنی اللہ کا بندہ. اور پھر اسی لحاظ سے بنی اسرائیل مشہور ہو گئے. پہلے وہ فدان آرام گئے ناردن عراق میں. اس کے بعد جو ہے وہاں پہ وہ تقریباً 20 سال, کیونکہ ان کے ماموں وہاں رہتے تھے لابان نام کے, تو وہ ماموں کی اپنی بکریاں اور شیپس وغیرہ چراتے تھے, اور اسی سے اپنا ذریعہ معاش حاصل کرتے تھے. اور پھر وہاں رہنے کے دوران جو ہے انہوں نے اپنی ماموں کی بیٹی سے لیا سے شادی کر لی, اور پھر اسی کی بہن سے راہیل سے شادی کر لی, جس کو انگلش میں ریچل بھی یہ لوگ کہتے ہیں. تو اس زمانے میں جو ہے یہ ابھی کوئی ضابطہ ایسا حکم نہیں آیا تھا اللہ کی طرف سے کہ کوئی مرد جو ہے وہ 2 سگی بہنوں سے ایک وقت میں نکاح نہیں رکھ سکتا. آج تو ہمیں پتہ ہے نا, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو منع فرما دیا ہے. تو لیکن یہ کہ اس زمانے میں ایسے کوئی حکم نہیں تھا, تو اس وجہ سے ان کی دونوں بیویاں ایک وقت میں تھیں, حضرت یعقوب علیہ السلام کی. اچھا, ان کے جو سارے بچے تھے وہ یہیں پہ پیدا ہوئے, سمجھیے حران کے قریب. اور لیکن صرف بنیامین جو تھے, سب سے چھوٹے تھے یعقوب علیہ السلام کے بیٹے, وہ واپس جا کے غالباً فلسطین میں پیدا ہوئے. ان کے 12 بیٹے تھے اور 4 بیویاں تھیں. یوسف علیہ السلام اور بنیامین جو ہیں, یہ راہیل جو تھیں ان کے بچے تھے, یہ سگے بھائی تھے دونوں. اور پھر لابان کے بیٹی سے جو ہے, اور دوسرے جو باقی 10 بھائی تھے یا 10 بیٹے تھے حضرت یعقوب علیہ السلام کے, وہ باقی 3 بیویوں سے تھے. پھر یہ سارے کے سارے اپنا پورا خاندان لے کے فلسطین موو ہو گئے.
پھر یہ ایجپٹ چلے گئے. اب یہ واقعہ ہم حضرت یوسف علیہ السلام کے زندگی کے دوران بتائیں گے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام جب یہاں پہ ایجپٹ میں قحط آیا اور پھر یعقوب علیہ السلام نابینا بھی ہو گئے تھے اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام کی یاد میں. تو بہرحال تو پھر یہ ایجپٹ چلے گئے تھے, حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس ہی رہے اور پھر وہیں پہ ان کا انتقال ہوا. اچھا, وہ 70 سال رہے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس ایجپٹ میں. پھر 147 ایئرس کی ایج میں ان کا انتقال ہو گیا. وہ چاہتے تھے کہ ان کی قبر فلسطین میں ہی ہو, تو پھر انہوں نے یہ وصیت کر دی تھی. تو ان کی باڈی کو ضابط اس زمانے میں کوئی پلین یا اس طرح تو تھا نہیں کہ آپ باڈی کو لے آئیں, تو بہت عرصے تک وہ باڈی رکھنی پڑی ہوگی. تو اب آپ لوگ ریلیٹ کریں کہ اسی زمانے میں ایجپشنز کے پاس اس طرح کی چیزیں, کیمیکلز اور چیزیں آ گئی تھیں جس سے کہ وہ باڈی پہ لگا دیتے تھے تو وہ ڈکے نہیں ہوتی تھیں, یعنی کہ باڈی خراب نہیں ہوتی تھی. پھر اس کو آپ کئی مہینوں کئی سالوں تک رکھ کے آپ کہیں دوسری جگہ لے جا کے دفن کر سکتے تھے. تو اسی لحاظ سے حضرت یعقوب علیہ السلام کو بھی بیری کیا گیا فلسطین میں. اچھا, اب یہ نقشہ تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں. اب یہ دیکھیں, یہ فدان آرام ہے جہاں میں نے بتایا. تو ان کی پیدائش تو یہاں ہوئی یعقوب علیہ السلام کی, فلسطین میں. پھر وہ چلے گئے حران. یہ حران وہی ہے جہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے جہاں اور میں پیدا ہوئے, پھر وہ سفر کرتے ہوئے حران میں آ کے ٹھہرے تھے, پھر واپس فلسطین آ گئے تھے. لیکن یہ کہ پھر ان کے اسحاق علیہ السلام دوبارہ آ کے یہاں پہ رہے تھے. تو یہ ان کا تقریباً ان کے آبا و اجداد کا ایک آبائی گاؤں ٹائپ بن گیا تھا. یہ لوگ واپس اور تو نہیں گئے, لیکن یہ انہوں نے اپنا سیکنڈ ہوم بنا لیا تھا. ٹھیک ہے, تو یہاں سے پھر وہ یہاں آئے, یہاں سے پھر واپس جب ایجپٹ گئے تو پھر وہ دیکھیں یہ جو آپ کو ایرو بتا رہے ایجپٹ آ گئے, پھر ان کی میت جیسا مجھے واپس فلسطین آ گئی. تو یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا میپ سمجھ لیجیے. اچھا, اب یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے حضرت یوسف علیہ السلام. حضرت یوسف علیہ السلام جو ہے اپروکسیمیٹلی جو ان کی بتاتے ہیں کہ 745 قبل مسیح سے لے کے 1635 قبل مسیح تک, یہ تقریباً 110 سال بنتے ہیں. تو 110 سال ان کی عمر تھی, اور یہ بھی برونز ایج میں تھے. ٹھیک ہے. اچھا, اب یہ یعقوب علیہ السلام کی بات ہو گئی. اب یوسف علیہ السلام ان کے بیٹے تھے, تو ان کو اللہ تعالیٰ نے نبوت دی. اچھا, اب یہ یوسف علیہ السلام کی تو پوری ایک صورت ہے جس کے اندر تقریباً 25 دفعہ یوسف علیہ السلام کا ذکر آیا ہے. اس کے علاوہ یوسف علیہ السلام کا ذکر صرف 2 اور صورتوں میں آیا ہے, جس کو میں ابھی بتاؤں گا انشاءاللہ. تو سورہ یوسف میں اللہ تعالیٰ نے کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک هذا القرآن وان كنت من قبله لمن الغافلین. We relate to you, O Prophet, the best of stories through our revelation of this Quran, though before this you were totally unaware of them. تو اللہ تعالیٰ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا رہا ہے کہ اب ہم تمہیں ایسی سٹوریز سنا رہے ہیں جس کے بارے میں تم کو پہلے نہیں پتا تھا. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. Remember when Yusuf alayhi salam said to his father, O my father, verily I saw in a dream 11 stars and the sun and the moon prostrating themselves to me. تو یہ وہی والا واقعہ ہے جو قرآن میں ذکر ہے کہ یوسف علیہ السلام نے ایک خواب دیکھا جس میں انہوں نے دیکھا کہ 11 ستارے جو ہیں وہ سورج اور چاند ان کو سجدہ کر رہے ہیں. تو یوسف علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فکیدوا لک کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین. The father said, O my son, relate not your vision to your brothers, lest they should arrange a plot against you. Verily, shaitan is open enemy to iman, to a man. تو انہوں نے کہا کہ اپنے بھائیوں کو یہ خواب نہیں بتانا, کیونکہ شیطان ان کو بہکا دے گا, بہکا سکتا ہے, اور وہ پھر تمہارے خلاف کوئی پلاٹ نہ بنا لیں. وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. Thus will your Lord choose you and teach you the interpretations of dreams and other things, and perfect his favor on you and of the offspring of Yaqub as he perfected it on your fathers Ibrahim and Ishaq aforetime. Verily your Lord is all knowing, all wise. تو اب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم نے یعنی کہ یوسف علیہ السلام کے آبا و اجداد کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا, اور اس کے بعد ان کے آف اسپرنگ میں بھی اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دیں گے. پھر یوسف علیہ السلام کو خواب کی تعبیر کرنا بھی سکھائیں گے. تو ابھی اس سے یہ تو ضابط ہے, پوری سورہ یوسف تو بہت لمبی ہے, لیکن اس کو
اگر آپ ایک اندازہ ایک سمجھیے کہ اسٹیج سیٹ ہو گیا ہے کہ کس طرح سے یہ سارے سلسلے شروع ہوئے. یوسف علیہ السلام کا ذکر قرآن میں 27 دفعہ آیا ہے, اور جیسے میں نے ذکر کیا تھا 25 دفعہ سورہ یوسف میں ہی ہے, ایک دفعہ سورہ انعام میں ہے, اور ایک دفعہ سورہ غافر میں ہے. قرآن جو ہے وہ جیسے ہم نے ابھی ایک آیت پڑھی تھی کہ اس کو سورہ یوسف کی سٹوری کو احسن القصص کہتا ہے, یعنی بہترین سٹوری, بیسٹ سٹوری آف دا قرآن. سورہ یوسف جو ہے وہ آپ ماشاءاللہ تقریباً سبھی لوگوں نے آپ نے حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ پڑھا ہوگا, اور جنہوں نے قرآن کی تفسیر پڑھی ہے انہوں نے بہت تفصیل سے پڑھا ہوگا کہ سورہ یوسف میں اللہ تعالیٰ نے بہت ہی تفصیل سے چیزوں کو بیان کیا ہے, اس پوری سٹوری, اور پھر یہ بھی بیان کیا ہے کہ یعنی کہ آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے کس کس طرح ہم اس سے سبق لے سکتے ہیں. تو بہرحال جیسے ہم نے ذکر کیا, انہوں نے جب خواب دیکھا تو انہوں نے جب ان کے والد نے منع کیا کہ اپنے بھائیوں کو نہیں بتانا, تو ان کے بھائی جو ہے کسی طرح بہانہ کر کے ان کو پھر ایک دن, کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام چھوٹے تھے, صرف بنیامین ان سے چھوٹے تھے, لیکن یہ کہ حضرت یعقوب علیہ السلام انہیں بہت چاہتے تھے, اور جو ہے وہ دوسرے بڑے بھائی ان کے تھوڑے سے ظالم تھے ان لوگ یوسف علیہ السلام کے اوپر, جس کو آپ آج کے دور میں ڈسکریمنیشن کہہ سکتے ہیں کہ ان کو الگ رکھتے تھے. تو ایک دن انہوں نے یعقوب علیہ السلام سے اجازت لے کے ان کو کہا کہ ہم اپنے بھائی کو لے جا رہے ہیں, اور جو ہے اس کو وہاں پہ کھیلنے کے لیے جا رہے ہیں, ہم اس کو تاکہ یہ بھی گھر سے نکلے. اور یہ ساری تفصیل ہے سورہ یوسف میں. آئیے ضابطہ اب ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم بہت ڈیٹیل میں جائیں, لیکن یہ کہ بہرحال وہ اس کو لے گئے, اور وہاں پہ پھر انہوں نے پلان بنایا سارے بھائیوں نے مل کے کہ ان کو جو ہے پلان یہ بن رہا تھا کہ ان کو قتل کر دیں, ان کو پھر مار دیں. بہرحال سارے بھائیوں میں ڈسکشن ہوئی, اور فائنلی پھر ان کا جو سب سے بڑا بھائی تھا اس نے یہ کہا کہ نہیں, اس کو قتل نہیں کرتے. بہرحال انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ اس کو ایک کنویں میں ڈال دیتے ہیں, وہیں مر جائے گا یہ, تو ہم جو ہے پھر انہوں نے ایک ذبح کیا, ایک جانور, ایک شیپ, اور اس کا خون حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص پہ لگا کر لے آئے, حضرت یعقوب علیہ السلام کو دے دی کہ وہ اس کو, ہم لوگ نے اس کو اپنا سامان دیکھنے کے لیے بٹھایا تھا, اور وہ جو ہے اس کو ایک بھیڑیا آ کے کھا گیا, اور وہ لے گیا تو اس کی خون لگا ہوا اس کی قمیص کا. اچھا, اب یہ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو بہت صدمہ ہوا, اور وہ اسی روتے روتے اسی میں پھر وہ بلائنڈ ہو گئے تھے, اللہ تعالیٰ نے ان کی بینائی چھین لی تھی. اچھا, اب یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا کہ ایک کیروان تھا, ایک قافلہ تھا, تو وہاں سے گزر رہا تھا, تو اس نے پانی کی تلاش میں آئے. جب انہوں نے اس کنویں میں ڈول ڈالا تو انہیں پانی کے بجائے وہ بچہ مل گیا, حضرت یوسف علیہ السلام مل گئے. تو انہوں نے جو ہے پھر اس کو بہت بہت خوبصورت تھے حضرت یوسف علیہ السلام, بچپن سے ہی اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت زیادہ خوبصورتی دی تھی, بہت زیادہ ہینڈسم تھے وہ. تو بہرحال وہ انہوں نے کہا کہ یہ بچے اس زمانے میں بیچتے تھے ایک دوسرے کو غلاموں کے طرح, تو انہوں نے کہا چلو ان کو بیچیں گے اور ان سے پیسہ کمائیں گے. تو حضرت یوسف علیہ السلام کو لے کے ایجپٹ چلے گئے, کیونکہ وہیں پہ اپنا ٹریڈ کرنے جا رہے تھے, وہ بزنس کرنے جا رہے تھے. ایک وہاں پہ بہت امیر آدمی تھا جو کہ گورنمنٹ میں فائنانسز دیکھتا تھا ان کی بادشاہ کی اس زمانے میں, تو اس کا نام تھا پوٹیفار. اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خرید لیا. جب اس نے خرید لیا تو اس کی وائف کا نام تھا زلیخا. اب اس نے ظاہر ہے وہ اپنا غلام تھے, حضرت یوسف علیہ السلام ان کے ساتھ رہنے لگے, اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی خوبصورتی دی تھی, اتنی وجاہت دی تھی, ایسا کیریکٹر تھا کہ اس زمانے میں آپ سمجھیے کہ جتنی خواتین تھیں, ینگ خواتین, وہ ان سے جو ہے وہ بیڈ انٹینشنس رکھتی تھی ان کے ساتھ. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک چیلنج میں ڈالا حضرت یوسف علیہ السلام کو, کہ زلیخا نے ان کے اوپر یعنی کہ بدنیتی کے لحاظ سے ان کو کمرے میں بند کر کے, اور پھر یہ سارا واقعہ ہے کس طرح سے ان کی وہ بھاگے دروازے کی طرف. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ ہدایت دی تھی کہ انہوں نے دعوت گناہ کو پاتے ہوئے بھی, جبکہ کوئی بھی نہیں وہاں تھا, اکیلا کمرہ تھا, صرف زلیخا تھی, اور اس نے جب ان کو دعوت گناہ دی تو وہ دروازے کی طرف بھاگے. اور اس سے پھر بہت زیادہ تفاسیر میں پھر آتا ہے کہ ہماری انسان کی جو ذمہ داری وہ یہی ہے کہ آپ جو ہے گناہ سے دور جائیں, چاہے آپ کو پتہ نہیں ہو کہ آپ کہاں جا رہے ہیں, لیکن گناہ سے دور جائیں. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی یہی کیا, وہ گناہ سے دور گئے, دروازے کی طرف گئے. بہرحال تو اتنی دیر میں کہ پھر پتہ چل گیا لوگوں کو, اور پکڑے گئے یہ لوگ. زیادہ تو کوئی ایسا واقعہ تو نہیں ہوا, کیونکہ یوسف علیہ السلام نے انکار کر دیا تھا. لیکن جب وہ پکڑے گئے تو زلیخا نے جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام پہ الزام لگا دیا کہ جو ہے انہوں نے میرے اوپر حملہ کیا تھا, انہوں نے میرے ساتھ زیادتی کرنے کی کوشش کی تھی. اور حضرت یوسف علیہ السلام کو اس وقت کے بادشاہ نے, یہ پوٹیفار کے جو اس کا والد تھا, زلیخا کا شوہر تھا, اس کے مشورے پہ ان کو جیل بھیج دیا, اور یہ تقریباً 10 سال تک جیل میں رہے. اچھا, اللہ تعالیٰ نے تو قرآن میں بھی بتایا تھا کہ اللہ نے ان کو یعنی کہ ڈریمز انٹرپریٹ کرنے کی صلاحیت دی تھی.
تو یہ خوابوں کی تعبیر بتا دیا کرتے تھے. تو اب ہوا یہ کہ جب یہ جیل میں تھے تو جو کچھ لوگوں کو بھی پتہ چلا ان سے ضابطہ ان سے ان کی ملاقات ہوتی رہتی تھی اور سب چیزیں, تو ان کو پتا تھا کہ یہ اس کی ابھی تعبیر دیتے ہیں. تو انہوں نے ان سے تعبیریں پوچھی, انہوں نے کچھ لوگوں کو تعبیر بتائیں, تو وہ ان لوگوں سے کافی مطلب یہ کہ امپریس ہوئے کہ انہوں نے صحیح تعبیر بتائی. تو پھر جب ایک قیدی اس میں سے چھٹ گیا تو وہ چلا گیا, پھر وہ بھول گیا. لیکن بعد میں ایک دفعہ بادشاہ نے یہ اعلان کرایا, بادشاہ نے خواب دیکھا اور اس نے اعلان کرایا کہ یہ ایجپٹ کا بادشاہ, اس نے اعلان کرایا کہ جو میری خواب کی تعبیر بتائے گا میں اسے بہت انعام و اکرام دوں گا اور ساری چیزیں. تو اس وقت پھر اس شخص کو یاد آیا جو جیل میں حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ تھا کہ یہ تو یوسف علیہ السلام جیل میں پڑے ہیں, ان کو تو یہ صلاحیت حاصل ہے. تو اس نے بادشاہ کو کسی طرح سے خبر پہنچوائی. تو بادشاہ نے پھر وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو آرڈر کیا کہ وہ آئیں اور جو ہے ان کی خواب کی تعبیر بتائیں. تو اس کا خواب کیا تھا کہ اس نے دیکھا کہ 7 بہت ہی موٹی تازی گائے جو ہیں وہ 7 بہت ہی کمزور گائے کو کھا رہی ہیں, اور 7 جو برانچز ہیں, سمجھے بیلے ہیں جیسے کہتے ہیں, بیلے ہیں برانچز, وہ بہت ہی گرین ہیں, بہت ہی سرسبز ہیں, اور وہ 7 ڈرائیڈ برانچز جو ہیں انہوں نے ان کو کور کر لیا ہے. تو یوسف علیہ السلام نے اس کی انٹرپریٹیشن یہ دی کہ اس زمانے میں یعنی کہ جو آج کل کا زمانہ چل رہا ہے ابھی جو ہے بہت اچھا زمانہ آئے گا جس کے اندر بہت زیادہ بارشیں ہوں گی, کراپس ہوں گے, غلہ ہوگا, بہت بہترین زمانہ ہوگا. تو لیکن اس کے بعد پھر 7 سال کا قحط آئے گا. تو یہ یوسف علیہ السلام نے انٹرپریٹیشن دے دی. اب وہ بادشاہ بھی عقل مند آدمی تھا تو اس کو بھی اندازہ ہو گیا تھا کہ بھائی اگر ان کو اللہ نے یہ صلاحیت دی ہے تو جو ہے اس نے کیا کیا کہ اس نے ساری چیزیں سیو کرنا شروع کر دیں. یعنی جو اچھا وقت آیا تو اس نے غلہ اور ساری چیزیں اس ذہن سے کہ 7 سال تک قحط پڑے گا تو ہم اسی چیز کو چلائیں گے آگے. تو بہرحال یہ سب چیز سچ ثابت ہوئی, یہ واقعہ ہوا, اور پھر بادشاہ جو ہے بہت خوش ہوا حضرت یوسف علیہ السلام کی انٹرپریٹیشن سے. تو اس نے جو ہے پھر ان کو اپنے محل میں بلا لیا, اور بلکہ جب ان سے کہا کہ بھائی مطلب جس طرح بادشاہ لوگ ہوتے ہیں کہ بھائی تمہیں ہم اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں, انہوں نے خود ریکویسٹ کیا کہ مجھے آپ اپنے ٹریجری ڈپارٹمنٹ کا, کیونکہ ان کی بیسیکلی جتنے دن وہ رہے تھے فورٹیفار کے پاس جو زلیخا کا شوہر تھا وہ بھی ٹریجرار تھا, سمجھیے, تو فائنانس منسٹری چلاتا تھا. تو ان کو بھی ایک طرح سے فائنانس منسٹری مل گئی. تو انہوں نے اپنی ریکویسٹ پہ وہ فائنانس منسٹری لے لی, اور وہ بیسیکلی نہ صرف فائنانس منسٹری بلکہ اپنی اہلیت صلاحیت کی وجہ سے بادشاہ نے پھر ان کو آلموسٹ وزیر اعظم بنا لیا تھا, یعنی کہ ہی واز نیکسٹ ٹو کنگ. اس طرح سے سلسلہ ہو گیا تھا, اور انہوں نے بہت اچھے طریقے سے ایجپٹ کے معاملات چلائے اور سب چیزیں. اچھا, اب اللہ کا کرنا کیسا ہوا کہ یہ قحط تو شروع ہو گیا, قحط فلسطین میں بھی پڑا ہوا ہے. اب یہاں پہ جو ان کے سارے بھائی تھے جنہوں نے ان کو کنویں میں پھینکا تھا, وہ قحط کے دوران اب ان کو پتا چلا کہ بھائی ایجپٹ میں تو لوگوں نے غلہ وغیرہ سیو کر لیا, تو ہم وہاں سے کچھ ہیلپ لے کر آ سکتے ہیں. تو وہ ادھر آئے ہیلپ لینے. اب یوسف علیہ السلام ظاہر ہے وہ وزیر اعظم تھے, نیکسٹ ٹو کنگ تھے, تو انہوں نے جب دیکھا تو وہ پہچان گئے اپنے بھائیوں کو, لیکن ان کے بھائی یوسف علیہ السلام کو نہیں پہچانے. لیکن یوسف علیہ السلام نے بھی ان کو کچھ نہیں بتایا, لیکن یہ کہ انہوں نے پھر یہ اس طرح سے اندازہ لگایا کہ وہ غلہ جو لے جا رہے تھے وہ کچھ 1-2 ایکسٹرا لوگوں کے لیے لے جاتے. انہوں نے بتایا تھا ان کے والد ہیں بیمار ہیں اور ان کی بینائی نہیں ہے, تو وہ تو کاؤنٹ ہو گیا تھا, لیکن وہ کچھ اس طرح سلسلہ تھا کہ ایک ایکسٹرا غلہ لے جا رہے تھے. انہوں نے پوچھا کس کے لیے لے جا رہے ہو, تو انہوں نے بتایا ان کے بھائیوں نے کہ بھائی ہمارا ایک اور بھائی ہے, وہ ہم اپنے باپ کی خدمت کے لیے چھوڑ کر آئے ہیں, تو جو ہے وہ اس وجہ سے ہم اس کو لائے, اس کے لیے ہم لے جا رہے ہیں. تو اب یوسف علیہ السلام تو پتہ کرنا چاہ رہے تھے اپنے سگے بھائی بنیامین کے بارے میں. تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے کہا کہ نیکسٹ ٹائم جب تم آنا تو تم ان کے ساتھ جو ہے اب بنیامین کو بھی لیتے آنا, تاکہ مجھے شیور ہو جائے کہ تم صحیح بول رہے ہو, تم جھوٹ تو نہیں بول رہے. لیکن حضرت یوسف علیہ السلام تو اپنے بھائی کو یہاں لانا چاہ رہے تھے. تو جب وہ دوسری دفعہ آئے تو یوسف علیہ السلام نے بنیامین سے بات کی اور ان سے کہا سیکریٹلی کہ تم ان لوگوں کو نہیں بتانا, لیکن میں تمہارا بھائی یوسف ہوں. تو ظاہر سی بات ہے وہ بہت خوش ہوئے, چھوٹے تھے ان سے بہت. تو پھر انہوں نے ایک پلان بنایا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہ کسی طرح سے بنیامین کو اپنے پاس کیسے روکیں. یہ بھی ایک لمبی تفصیل ہے, لیکن شارٹلی یہ ہے کہ انہوں نے ایک پیالہ جو بہت ہی قیمتی قسم کا بادشاہوں کے پاس پیالہ ہوتا تھا, وہ انہوں نے چھپا کے بنیامین کے لگیج میں رکھ دیا, اس کے سامان میں. اور پھر انہوں نے کہا کہ بھائی میرا پیالہ چوری ہو گیا, بتاؤ کس نے چرایا ہے. تو پھر بنیامین کے لگیج سے نکل آیا
تو پھر انہوں نے انہی بھائیوں سے پوچھا کہ تم لوگ ایسوں کو کیا سزا دیتے ہو؟ تو انہوں نے بتایا کہ بھائی ہم ان کو تو رکھ لیتے ہیں، جس کے خلاف انہوں نے چوری کی ہے وہ ہم رکھ لیتے ہیں۔ تو یوسف علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، پھر میں بھی بنیامین کو رکھ لوں گا کیونکہ اس نے چوری کی ہے، تم لوگ جاؤ۔ تو اس طرح سے بنیامین کو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کو اپنے پاس روک لیا۔ ٹھیک ہے، اچھا اب جو ہے تیسری دفعہ جب وہ غلہ لینے آئے، تیسرے سال یا تیسری دفعہ، تو پھر انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو بتا دیا کہ میں ہی یوسف ہوں جن کو تم لوگوں نے کنویں میں ڈال دیا تھا، اور تم سمجھ رہے ہو میں مر گیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے بچا کے اور ایک قافلے کے ذریعے یہاں پہنچا دیا۔ تو ان کے بھائی بہت گھبرائے، انہوں نے کہا یہ تو ہم ابھی قتل کروا دیں گے، لیکن یہ کہ انہوں نے معافی مانگی، بہت معافی تلافی مانگی، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سب کو معاف کر دیا۔ پھر انہوں نے کہا کہ اچھا تم اب جاؤ اور اپنے فادر کو یعنی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنے ساتھ لے آؤ۔ انہوں نے بتایا کہ وہ نابینا ہے، تو انہوں نے کہا یہ میری شرٹ لے جاؤ اور ان کی آنکھوں پہ لگانا، تو انشاءاللہ ان کی بینائی واپس آ جائے گی، تو پھر ان کو تم لے کر آ جاؤ۔ تو اسی طرح سے وہ پھر لے آئے۔ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام وہاں آ گئے، پھر حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ وہ بہت سال رہے، اور اس کے بعد پھر وہیں ان کا انتقال ہوا۔ پھر یوسف علیہ السلام کا بھی انتقال ہوا جب، تو پھر انہوں نے بھی اپنے والد کی طرح یہی وصیت کی تھی کہ میری بھی باڈی بھی وہیں لے جا کے، تو فلسطین میں غار ہے جہاں پہ غالباً حضرت یعقوب علیہ السلام کی، حضرت یوسف علیہ السلام کی، اور شاید حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بھی قبریں وغیرہ، اور بھی کئی پیغمبروں کی قبریں وہیں پر ہیں۔ اس غار کا ہم ذکر کریں گے، بلکہ اگر کوئی تصویر اس کی ملی مجھے انٹرنیٹ پہ تو انشاءاللہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اچھا، اب یوسف علیہ السلام کا آپ دیکھیے کہ یوسف علیہ السلام جو ہے وہ ان کا یہاں فلسطین سے ہوتے ہوئے پھر وہ ایجپٹ آ گئے تھے، تو ان کا تو سفر بہت ہی سمپل سا تھا، لیکن یروشلم سے جہاں پہ فلسطین سے سمجھیے تو ان کو وہ قافلہ لے کے یہاں آ گیا تھا۔ پھر وہ ساری زندگی یہیں پہ رہے، اور یہ ایجپٹ جو پھر فرعون اور سارا جو سلسلہ تھا آگے چل کے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا، اب یہیں سے اگر یہ جگہیں آپ تھوڑا ذہن میں رکھ لیں، منف کی جگہ ہے، اور یہ آپ کا سمجھ لیجیے سینائی پیننسولا ہے، یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس جگہ کے اوپر نبوت ملے گی، تو انشاءاللہ وہ تو ہم آگے چل کے مزید تفصیل سے ڈسکس کریں گے انشاءاللہ۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ تعالیٰ پھر اگلے اس میں ملاقات ہوگی اور ہم باقی پیغمبروں کا ذکر کریں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔